اس میں مظلوموں کو انصاف بھی ملے گا۔ مسجد ہماری سماج کا، سوسائٹی کا سب سے اہم جگہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کو ہم اسکول اور مدرسے میں تبدیل کریں گے تاکہ لوگ عبادت بھی کریں اور لوگ علم کے روشنی کو بھی حاصل کریں گے۔ اس لیے میں اس بڑے جج صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اپنی اس فیصلے کو واپس لے، اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ آپ نے اگر کوئی سو موٹو ایکشن لینا ہے تو بہت سارے ایسے سرکاری زمینیں ہیں جس پر وی آئی پی نے قبضہ کیا ہے، بہت سارے ایسے قومی دولت ہے جن کو ان لوگوں نے لوٹا ہے، اور جناب بڑے جج صاحب پنڈورا پیپرز میں 700 لوگوں کے نام موجود ہے۔ ہم آپ کی عدالت میں کھڑے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ انہوں نے یہاں لوٹ کر پاکستانی عوام کی دولت کو باہر کے کمپنیوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ آپ کے قلم میں اگر طاقت ہے ان کو سمن کرے، ان کو مجبور کرے کہ وہاں کا پیسہ اٹھا کر واپس اپنے ملک میں لائیں۔ اگر آپ کی قلم میں طاقت ہے تو پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام موجود ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ، اس میں مسلم لیگ کے لوگ، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ سب وی آئی پی ہے اس لیے ہمارا پٹیشن موجود ہے، لیکن اب بھی تک بڑے عدالت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو عوام کا مطالبہ تو یہی ہے کہ ان کے خلاف اقدامات کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام اپنی اس مساجد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو یہ کرونا وائرس ہے، اس کی وجہ سے آپ کے منسٹرز کو کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ کون سا پیدا؟ یہی ہے نا کہ اس نے ماسک لگائے ہیں اور ایئرپورٹ میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے اور سڑکوں پر کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، بڑے بڑے ماسک چڑھائے ہیں کرونا کا آڑ لے کر، لیکن کرونا تو ختم ہوگا، آپ کو ماسک ہٹانا پڑے گا، اور پھر جہاں بھی آئیں گے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی باپ کی حکومت بھی قائم ہو جائے نا، باپ کی، تو بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف اللہ کی دین میں ہے، انصاف رحمت للعالمین کے نظام میں ہے، اس لیے آپ ساتھ دے دیں کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس میں پھر کالے اور گورا، اس میں پھر غریب اور امیر، اس میں پھر ہر زبان بولنے والے کے لیے انصاف ہے۔ اس لیے انصاف کے نظام کے لیے کڑا ہونا پڑے گا۔ کراچی کے لوگوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، گوادر کے لوگوں نے ڈرنا شروع کیا، ہم وہاں پر گئے، ہم نے ان کو تسلی دی، ہم نے ان کو حوصلہ دیا، ہم نے ان کی پشپناہی کی، 27 دن انہوں نے دھرنا دیا، لیکن ہم پورے ملک میں ان کی پشت پر کڑے ہیں، اور کراچی کے ساتھ تو پہلے ہی ہمارا وعدہ ہے کہ جب تک ہم کراچیوں کو دوبارہ روشنیوں کا شہر نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں جماعت اسلامی کے کارکنان سے
بلکہ ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اتوار کے دن، کل نہیں پرسوں، کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کراچی کے ساتھ یکجہتی کی طور پر اپنے گھروں سے باہر آئے اور کراچی والوں کو پیغام دے دے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کراچی کا مسئلہ حل ہوگا، پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور میں سندھ کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلد آپ ان لوگوں کی بات سنیں گے، اور یہ مذاکرات سے انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی جنونی لوگ نہیں ہے، کوئی انتہا پسند نہیں ہے، ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، تو یہ کوئی خدائی قانون تو نہیں ہے، انسانوں کا قانون ہے۔ دوبارہ بیٹھ کر اس قانون میں وہی تبدیلی لائے جو اس کراچی شہر کے عوام کا مطالبہ ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، یہ کیا نظام بنایا ہے کہ پشاور کا میئر لوگوں نے ڈائریکٹ منتخب کیا اور آپ کراچی کے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنا چاہتے؟ اس لیے میری تجویز یہی ہے کہ اس شہر کا میئر ڈائریکٹ عوام ہی کے ووٹوں سے منتخب ہو جائے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخاب بھی ہو اور متناسب نمائندگی بھی ہو، تاکہ کسی کا ووٹ بھی ضائع نہ ہو۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آئندہ جب میں آؤں گا تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کا مسئلہ حل ہوا ہوگا۔ جب بھی لوگ نکلتے ہیں کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔